ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیشاب کی جلن اور مثانے میں انفیکشن۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر دیکھا گیا ہے خاص طور پر یہ خواتین میں اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے، ویسے مردوں میں بھی پیشاب کی جلن کی تکلیف رہتی ہے۔ اللہ کی پناہ جن کو پیشاب کی جلن ہوتی ہے ان سے پوچھیے، جب پیشاب کے جب انہیں آتا ہے اور پیشاب کرتے ہیں تو اس وقت ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیشاب کی نالی میں انتہائی زخم ہے اور انتہائی مشکل سے وہ پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ بیچارے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح خواتین ہیں تو اب جب یہ انفیکشن ہو جائے تو یہاں اب ایلوپیتھک کے اندر کیا ہے، اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اور اینٹی بائیوٹک سے جو ہے نا وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ ایسے طریقے علاج موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے سبحان اللہ آپ پیشاب کی جلن کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی جو خاص طور پر مثانے میں اگر انفیکشن ہو جائے تو وہ اس سے الحمدللہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ پیشاب کی جلن ہوتی کیوں ہے اور اس میں انفیکشن ہوتا کیوں ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ خاص طور پر ناظرین کرام، جب پانی کا استعمال کم ہوتا ہے تو جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ جب جسم میں ایک تو موسمی گرمی ہے، جب موسم گرم ہو تو اس وقت بھی پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات جب پانی کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے تو پیشاب میں کی جلن شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ مثانے میں بلاڈر میں جو ہے وہ انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ہاں کیا ہے کہ بس یہ استعمال کر رہے ہیں، دوائی تو استعمال کر لیں گے لیکن پانی نہیں پئیں گے۔ اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رچ جائے، بس جائے کہ میری کمیونٹی کے لوگ یا آج کے معاشرے کے اندر جو انسان بچتے ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی 75% یا 80% تم پانی پیو اور 20% کھانا کھاؤ۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، 75% یا 80% کھانا کھاتے ہیں اور 20% جو ہے صرف پانی پیتے ہیں۔ آپ کی باڈی کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں پانی پیتے نہیں ہیں، اور پانی پیتے بھی ہیں تو اس قدر بڑے بڑے گھونٹ کر کے پی لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو پانی کی اندر کی جو نالیاں ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔ جب آپ بڑے البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ گڑے گھٹ کر کے پانی پیتے ہیں تو وہ انتہائی مشکل سے اندر تو چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کڈنی کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد مثانے کو، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی پیشاب آ جاتا ہے اس لیے ہم پانی نہیں پیتے۔ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، یا کہیں بھی جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، یا رات کو گھروں میں ہوتے ہیں، تو وہ کیا پانی اس ڈر سے نہیں پیتے ہیں کہ بھئی پیشاب آ جائے گا۔ اب پیشاب آنا تو یہ قدرت کی سبحان اللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جن کو پیشاب نہیں آتا ان سے پوچھئے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، کچھ تصاویر ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں، اس پر آ کر انشاءاللہ میں اس کے علاج کی طرف آج آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ پیشاب کی جلن اور مثانے میں اگر انفیکشن ہو جائے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ طب نبوی اور سبحان اللہ طب یونانی میں اس کا علاج موجود ہے۔ چلتے ناظرین کرام، اس وقت اسکرین پر دیکھیے۔ ناظرین کرام، جب ظاہری بات ہے بلاڈر میں تکلیف ہوتی ہے، چاہے خواتین ہو، اگر پریگننٹ خواتین ہیں تو ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ہمارے کڈنی ہے اور اس کے ساتھ نیچے ہمارا یہ بلاڈر ہے، یعنی اب یہ جب تکلیف ہو جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، یا پیٹ کے بالکل نچلے والے حصے میں جہاں بلاڈر ہوتا ہے یہاں پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا تکلیف ہے۔ وہ خواتین جو پریگننٹ ہوں یعنی کہ صاحب حمل ہوں تو ان کو ظاہری بات ہے بچے کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے بلاڈر پر وزن پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے
کافی اس کے علاوہ بھی ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے. اور یہ انسان کے ہمارے جو کڈنی اور بلاڈر ہے یہ جو ہے ناظرین کرام دیکھیں سبحان اللہ اللہ کا کیا نظام ہے. اوپر سے جب ہم پانی پیتے ہیں کڈنی جو ہے اس کو جو ہے وہاں سے باقاعدہ فلٹر ہو کر پھر یہ مثانے کی طرف آتا ہے. اور مثانے میں اگر یہ رات خاص طور پر وہ لوگ جو پیشاب جو ہے روک کے رکھتے ہیں پھر ظاہری بات ہے یہ پیشاب جو ہے اس کے اندر تیزابیت بڑھتی ہے اور یہ دوبارہ کڈنی کی طرف جاتا ہے اور یہ کڈنی کو افیکٹ کرتا ہے. اور ہمارے جو اکثر لوگ جو یو کے اندر آپ دیکھیں ڈائلیسس کے کتنے مریض ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے کڈنی کے ہی جو ہے وہ امراض کا شکار ہیں. اس کی اصل وجہ یہ کہ جب پیشاب آ جائے اور پیشاب ہم فوراً نہیں کرتے. یہ ہے دیکھیں ہمارا بلڈر کتنا سا ہے, ہم اتنا پانی پیتے ہیں اتنا, یہ جب بسا اوقات اتنا انفیکشن ہو جاتا ہے کہ بلڈر کے اندر اللہ معاف فرمائے کہ کینسر جیسی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے. کڈنی میں کینسر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. کیوں کہ جب ظاہری بات ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کڈنی ایک کڈنی بالکل ٹھیک ہے اور ایک کڈنی دیکھیں کیسا ہو رہا ہے. اب بظاہر تو ہمارے جسم میں پھوڑا ہو جائے تو ہمیں پھنسی ہو جائے تو ہمیں جو وہ نظر آتا ہے, لیکن اگر جسم کے اندر ہمارے کڈنی اگر خراب ہو جائیں تو اب اس کے صحیح طور پر جب وہ کام نہیں کرتے تو اس طرح ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے. اب مردوں میں بھی تکلیف ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ بیلٹ پہنتے ہیں اور بیلٹ پہ ٹائٹ کر کے باندھتے ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے معدے میں بھی اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے اور مثانے میں بھی خاص طور پر وہ انفیکشن اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ انفیکشن جو ہے پھر اپنا اثر جو ہے وہ اس کا ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بھی پانی پیتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بیکٹیریا جو ہے وہاں اپنے قدم جما لیتا ہے. اور پھر دیکھیں اکثر لوگوں کو پتری ہو جاتی ہے, کتنے میں گردے میں جو ہے وہ پتری یعنی پتھر بن جاتے ہیں, پتھری بن جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے کتنی تکلیف دیتے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو. اسی طریقے سے یہ دیکھیں جب ہمارا یہ مثانہ اندر سے یہ مثانہ بلاڈر ہے, اب اس کے پروسٹیٹ کی پرابلم اکثر لوگوں کو ہو جاتے ہیں, غدود ہو جاتے ہیں. اب وہ اس کی پیشاب کی نالی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے, بیچارے ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں پیشاب کے لیے, پیشاب آیا ہوتا ہے محسوس ہے لیکن پیشاب آگے نکل نہیں رہا ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. بیچارے کئی ٹائم جو ہے کتنے منٹ جو ہے وہ ٹوائلٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارا پورا اندر صرف کڈنی کا اور بلاڈر کا جو ہے آپ یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے. اب یہ دیکھیں اوپر ہمارے یہ سائٹ میں کڈنی ہے اور جب کمر میں تکلیف ہوتی ہے بسا اوقات تو ہم یہ کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے, حالانکہ یہ کڈنی کی وجہ سے بھی بسا اوقات ہوتا ہے, کڈنی میں انفیکشن ہو جائے. یا خاص طور پر خواتین میں اکثر کمر میں نچلے حصے میں درد ہو تو وہاں بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کا تھوڑا سا سسٹم جدا کیا ہوا ہے. خاص طور پر اس میں غیر معتدل غذائیں استعمال کرنا, ہر وقت جو ہے پیزے کھانا, تلی ہوئی چیزیں کھانا, اور یہ خاص طور پر مشروبات کا کثرت سے استعمال کرنا اور الکحل کا استعمال کرنا, یہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کڈنی کو اور حتیٰ کہ کڈنی سے پھر آگے مثانے میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں. خاص طور پر یہ جو چکن ہم لوگ کھاتے ہیں, میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں میری بات کو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ چکن کھانا چھوڑ دیں, چکن بہت بڑی بیماری ہے. یہ سبحان اللہ انین اس کا بہترین علاج ہے. انشاءاللہ ناظرین کرام میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ انین کیسے استعمال کرنا ہے اور بقیہ اس کے لیے کون کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کے پیشاب کی جلن بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے مثانہ اس میں انفیکشن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا.